عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور آ سکوں، اس کے گن گا سکوں، اس کے اس مقدس کلام کو پڑھ سکوں اور اس کلام کو آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند یسوع مسیح پر جو بھی ایمان لاتے ہیں، اسی وقت جب وہ ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لمحہ ہو، اسی وقت کتاب مقدس اس شخص کو قدیس ٹھہراتا ہے یا مقدس کا درجہ دیتا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں قدیس ہونے کے لیے یا پھر سینٹ ہونے کے لیے آپ کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، کیونکہ مسیحیت ہمارے کاموں اعمال پر مبنی ایک ایمان نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح پر باور کرنا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کا وہ سبب ہے جس سے ہم قدیس ہوتے ہیں، جس سے ہم خدا کے تقدس کو پاتے ہیں، جس سے ہم حیات جاوداں کو پاتے ہیں، اب وہ چاہے کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو۔ خداوند نے کوئی وقت تعین نہیں کیا ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ یہاں پر کوئی وقت نہیں دیا گیا کہ کس وقت وہ شخص ایمان لایا۔ شاید ایک شخص بچپن میں ایمان لایا ہو اور اس نے ساری عمر خداوند کی خدمت کی ہو، یا پھر اپنی زندگی کے آخری نفس لیتے ہوئے ایک شخص نے ایمان لایا ہے۔ خداوند کے حضور ہم جانتے ہیں کہ جس شخص نے آخری وقت میں ایمان لایا، شاید اس نے خداوند کی خدمت نہ کی ہو، مگر کیونکہ خداوند اپنے وعدے پر اٹل ہے، اسی وقت ایمان لانے کے وقت ہی خداوند اس کو تقدیس فرماتا ہے اور وہ جلال کو جاتا ہے۔ کتاب مقدس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں سے پاتے ہیں 11 باب یوحنا کی انجیل، جب خداوند یسوع مسیح کا ایک بہت ہی زبردست دوست، ایک نوجوان الیعازر مر جاتا ہے، تو اس کی بہنیں بہت ہی افسردہ ہوتی ہیں، روتی ہیں وغیرہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کتاب مقدس کے سب سے چھوٹے آیت کو بھی پڑھتے ہیں، اور یسوع رویا وہ بھی ہم پاتے ہیں۔ مگر میں 25 آیت سے لے کر 27 آیت تک آپ کے لیے پڑھوں گا، خصوصاً ان عزیزوں کے لیے جو کہ اپنے عزیزوں کو اس دنیا میں وقتی طور پر کھو چکے ہیں، یعنی وہ اس دیار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، یا پھر لوگ کہتے ہیں وہ مر چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو سیدھے بتا دوں، کتاب مقدس کے مطابق جس شخص نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا وہ ہرگز مرتا نہیں، اور جس شخص نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے وہ اسی وقت جلال کو جاتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ شاید لفظ یا حرف قیامت اگر آپ سنتے ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک میں
جب ہم سنتے ہیں قیامت تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور قیامت کا خوف ہوتا ہے ہمیں ضرور. مگر میں آپ کو، اگر آپ مسیح میں ہیں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے پیرو ہیں، اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، تو خدا کے کلام کا پیغام، میرا نہیں، اس چینل کا پیغام نہیں، خدا کے کلام کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو قیامت سے ڈرنا نہیں، کیونکہ قیامت خود یسوع مسیح ہے. قیامت سے مراد کیا ہے؟ قیامت سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے قیام کیا، یعنی جی اٹھے. قیامت سے مراد ہے جی اٹھنا، یعنی قیام کرنا، یعنی اٹھ کھڑے ہونا. جو بھی مسیح میں سوتے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خدا کے ایک عظیم خادم ڈوائٹ لیمن موڈی، جسے ڈی ایل موڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں، ایک بار وہ شکاگو میں خدا کے کلام سے وعظ کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کل اخبارات میں یہ شائع ہو کہ ڈی ایل موڈی از ڈیڈ، ڈی ایل موڈی ایکسپائر ہو گیا، ڈی ایل موڈی مر گیا، تو باور نہیں کرنا ہے، ان باتوں پر باور نہیں کرنا، اخبارات پر باور نہیں کرنا ہے، کیونکہ جس دن میں اس دنیا سے کوچ کروں گا اسی دن میں خداوند کے حضور قیام کروں گا. تو قیامت مسیحیوں کے لیے خوشی کی بات ہے، شادمانی کی بات ہے. ہم جب اپنے عزیزوں کو کھو دیتے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے، ہم روتے ضرور ہیں، اور خداوند کا کلام بھی یہ کہتا ہے سوگواروں کے ساتھ سوگوار رہنا، جو غم میں ہیں ان کے ساتھ غمگین ہونا. یہ خداوند کے کلام کا حکم ہے ہمارے لیے. مگر خوشی کی بات، سلامتی کی بات اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ جس وقت ایک مسیح اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ خداوند کے حضور کھڑے ہوتا ہے. ہم اسے مس ضرور کریں گے اور ہمیں دکھ ضرور ہوگا، گھر میں وہ نہیں رہیں گے جسے ہم بھائی کہتے تھے، جسے ہم ابا جان کہتے تھے یا بہن کہتے تھے یا امی کہتے تھے، کوئی بھی عزیز و اقارب، چاچا، ماموں، کچھ بھی، پھوپھی کہتے تھے، اب وہ ہم میں نہیں رہے. مگر اگر وہ خداوند میں سوئے ہیں تو وہ سوئے ہیں، مرے نہیں، بلکہ وہ جی اٹھیں گے. قیامت سے یہی مراد ہے. تو یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے. اب وقت تعین نہیں ہے کہ کب ایمان لاتا ہے. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے. گو وہ مر جائے، یعنی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں گو وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں، مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا. اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہیں مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اور العازر کی بہن نے کہا، اس نے اس سے کہا اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خداوند کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. بس اتنی سی اقرار ہمیں خداوند کے مقبول فرماتا ہے. آج کا یہ پروگرام میں سکندر بھائی، جی ہاں، اس کے نام کرتا ہوں، اس کے نام تقدیم کرتا ہوں. وہ اب اس دنیا فانی میں نہیں رہے، سکندر یونس. اور ان کے والد صاحب نے مجھ سے فون کیا، ان کے ساتھ میں دعا کرتا تھا، تو میں یہ پروگرام ان کے لیے تقدیم کرتا ہوں. اور وہ خداوند کے ساتھ ہیں. ہاں ہم روتے ہیں، ہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر اس میں ایک شادمانی بھی ہے، کیونکہ مسیحیوں کے لیے یہاں سے جانا اگلے دنیا میں، یہ اس سے بڑھ کر باعث برکت کوئی اور چیز نہیں ہے. میں آپ کے لیے خدا کے مقدس کلام میں سے یہ آیت ضرور رکھوں گا. زبور 116 اور اس کے 15 آیت.
لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ اب مقدس کون ہے یہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ جب پولس رسول لوگوں کو خط لکھتے تھے تو وہ ان سب لوگوں کو جو کلیسیا میں تھے ان سب کو قدیس ٹھہراتے تھے، مقدس ٹھہراتے تھے۔ سینٹ صرف وہ نہیں جو کہ چرچ بعد میں تعین کرے کہ کیا وہ سینٹ تھا۔ سینٹ کا مرتبہ چرچ نہیں دیتا، بلکہ سینٹ کا مرتبہ خود خداوند دیتا ہے ان لوگوں کو جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، خداوند کا کلام ہے۔ آپ پولس رسول کے کتابوں کو پڑھیں، پہلے کرنتھیوں، دوسرے کرنتھیوں، رومیوں اور کئی جگہ پولس رسول واضح طور پر جب خطاب کرتے ہیں کلیسیا کے اعضاء کو یا کلیسیا کے سدسیوں کو تو مقدسین کا درجہ انہیں دیتے ہیں۔ تو مقدسین کون ہیں؟ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں سچے دل سے، اب چاہے وہ کسی وقت بھی ہو، اسی وقت سے ہم خداوند کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں ان کے اہل خانہ کے لیے کہ خداوند ان کو تسلی عطا فرمائے، خداوند کی تسلی عطا فرمائے اور خداوند کی سلامتی ان پر ہو۔ اور میں دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی جنہوں نے اپنے عزیزوں کو، اقارب کو کھو دیا ہے اس دنیا سے، وہ کھوئے نہیں ہیں۔ اگر وہ خداوند یسوع مسیح میں تھے وہ جلال میں ہیں۔ اور میں حسین اندریاس اس دن کا مشتاق ہوں، چاہے وہ دن آج ہی کیوں نہ ہو، اس پروگرام کے دوران ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں چلا جاؤں تو میں ان مقدسین کو دیکھنا چاہوں گا، ان کے قصے سننے کے میں مشتاق ہوں۔ آسمان میں ان کی زندگیوں کے قصے سننے کا میں مشتاق ہوں۔ تو خداوند کی سلامتی آپ پر ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں تسلی عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں تو ہم کبھی مریں گے نہیں۔ موت پر غلبہ خداوند یسوع مسیح نے پایا ہے اور ہم اس پر غالب آ چکے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں میں اسی موضوع پر، مسیح کے نقش قدم پر، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس جگہ، اس مقام پر لے جاؤں گا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ملاقات ایک سامری عورت سے ہوئی، اور اس سامری عورت نے عبادت کے بارے میں اور مذہبی رسومات کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ جو سچے عابدین ہیں، سچے پرستار ہیں خداوند کے، وہ روح اور راستی، روح اور سچائی میں عبادت کرنے والے ہیں۔ تو میں آپ سے دعوت کرتا ہوں کہ یہ کلپ بغور سنیں، کیونکہ ہم مسیحیوں کے لیے اس دنیا میں رہنا جو ہے وہ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ ہمیں خداوند نے اس دنیا میں اسی وجہ سے چھوڑا ہے کہ خداوند کی عبادت کرے، روح اور سچائی میں۔ اسی عبادت میں سے جو ہے دوسرے خدمت شروع ہوتے ہیں۔ خدمت عبادت سے پرے نہیں، بلکہ خدمت عبادت ہی سے شروع ہوتی ہے۔ خداوند نے ہمیں یہاں پر لایا ہے، ٹھہرایا ہے، اور صلیب سے لے کر اس نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں خداوند کی عبادت کریں۔ عبادت میں سے خدا کے کلام کا آواز، خداوند کے کلام کی تعلیم اور دوسرے جو خدمت مسیحی لوگ کرتے ہیں دنیا میں، یہ سب سچے، حقیقی روح اور سچائی میں عبادت سے نکلتے ہیں۔ سب سے اہم خداوند کی عبادت اور پرستش ہے، کیونکہ پرستش کے بغیر ہماری زندگی خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہے۔ جب ہم خداوند کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی میں سے ایک قدیس زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو آئیے اس کلپ کو ایک ساتھ
देखते हैं। तो मैं आपको सामिरा ले जाता हूं, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह उस सामिरी औरत से मुलाकात की। और ये वो पहली औरत है जिसे हम मरियम, कुंवारी मरियम के बाद इवेंजलिस्ट कह सकते हैं औरतों में से। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हुसैन अंद्रियास माउंट गिलबोआ में। मेरे उस तरफ आप गलील को देख सकते हैं, इस तरफ सामिरिया और उस तरफ यरूशलेम। माउंट गिलबोआ बहुत ही तारीखी है क्योंकि यहाँ पर शाऊल बादशाह उनके 3 बेटों का कत्ल हुआ और फिर यहाँ से उन्हें, उनके लाश को बैतशान ले गए। ये उस नुक्ता निगाह से भी तारीखी है, मगर जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ वो ये है कि मेरे मौला, मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम से होते हुए इस तरफ आकर सामिरिया और फिर वो गलील को जा रहे थे कि उन्हें इस शहर में यानी सामिरिया में एक कुएं के दहाने पर एक औरत से उनकी मुलाकात हुई। सामरी औरत से उनकी मुलाकात हुई और एक मजहबी या दीनी या रूहानी बहस शुरू हो गई, जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में हम यूं पढ़ते हैं। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज़्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना था। उसको सामरिया से होकर जाना था, ये है सामरिया, उसको सामरिया से होकर जाना था गलील। और फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में ये पढ़ते हैं कि पस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सोखार कहलाता है। जो आप देख रहे हैं ये वही शहर है, सोखार कहलाता था। वो उस क़ित्ते के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, यानी कि बहुत ही तारीख़ी मुकाम है। और याकूब का कुआं वहीं था। चुनांचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते थे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, तो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया? खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अबद तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा।
औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको पिला दे ताकि मैं न प्यासी हूँ न पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है। 5 शौहर कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है। इस पहाड़ी की बात वो कर रही थी जहां पर वो इबादत करते थे, और कहते थे कि तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम यहूदिया उस तरफ, यरूशलेम उस तरफ, सामरिया यहाँ और गलील वहाँ। तुम कहते हो कि यरूशलेम की तरफ, तुम कहते हो कि यरूशलेम की तरफ। और हम इस कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदावन ने इस सामरी औरत से बात करने लगी, जिसका जिक्र यहाँ पर हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे वो बातें की जो कि सिर्फ उसी को या कुछ लोगों को मालूम ज़रूर था, मगर यीशु ने कहा कि 5 और मर्दों के साथ तेरा रहना सहना राबिता था। फिर औरत ने इस बहस को दूसरी तरफ वो ले जाने लगी, क्योंकि उसको समझ में आई कि भाई ये यीशु कोई मामूली शख्स नहीं जिनको इन चीज़ों का खबर है, पता है। तो बहस कहीं और ले गए, और वो है परस्तिश की तरफ। तू नबी है, हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां परस्तिश करना चाहिए यरूशलेम है। फिर खुदावन यीशु मसीह उनको क्या जवाब देते हैं, बहुत खूबसूरत। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे, और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। फिर वो औरत कहती है, औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझको बोल रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ, तुझसे बातें कर रहा हूँ, मैं वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि ये मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। किताब मुक़द्दस में हम यहाँ पर एक खूबसूरत तस्वीर देखते हैं परस्तिश की। किसकी परस्तिश होनी चाहिए, किस तरह हम परस्तिश करें, ये सब कुछ लाजमी है कि हम सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदावंद यीशु मसीह को इस
औरत के करतूत मालूम थे, पूरी तरह मालूम थे, मगर खुदावन ने उनकी सरजनिश नहीं की। आजकल हम अगर किसी को इस तरह पाते हैं तो सबसे पहले, चाहे हम मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, लान तान देते हैं, उनके साथ बात करने से सब कुछ काट देते हैं। मगर खुदावंद मौलाए कायनात जिस्म इंसानी पहनकर जब वो आए तो उन्होंने हमें एक नमूना दिया कि ऐसे ही लोगों के लिए वो आए थे कि निजात पाएं। और आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि यही औरत एक एवेंजलिस्ट की सूरत में, एक मुबश्शिर की सूरत में गई और लोगों को बताया, आओ देखो, क्या ये मसीह नहीं है? क्या ये मसीह नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं कि औरतों में सबसे पहले बशारत देने वाले यही थीं? बगैर कुंवारी मरियम के क्या मैं ये कह सकता हूं? खुदावन का कलाम तो हमें यही कहता है। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ऐ रब्बी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पर शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? हम कभी कभार अपने अक्ल हिकमत से ही सब कुछ जानना चाहते हैं, इसके बगैर के खुदा से पूछें या खुदा की मर्जी को पूछें। और खुदावंद यहाँ पर हमें एक बहुत खूबसूरत अक्स मुहैया करते हैं हकीकी इबादत के लिए, हकीकी इबादत के लिए। बिलखुसूस जब वो सामरी औरत से कहते हैं कि एक ज़माना आने वाला है और अभी इसी वक्त है कि ना हम इस पहाड़ी पर और ना यरूशलेम की तरफ मुंह करके खुदा की परस्तिश करते हैं, बल्कि हमारी परस्तिश जो है वो रूह और रास्ती में होनी चाहिए, क्योंकि खुदा रूह है और उनके परस्तार, उनके आबिदीन जो उनके हुजूर सजदा करते हैं, वो उनके जो रूह है वो खुदा के रूह से मिलकर वो आबिद होते हैं। सच्ची इबादत। एक मसीही की हैसियत से हमें ये जाननी चाहिए कि इंजील मुक़द्दस यूहन्ना उसके पहले बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारी रूहानी पैदाइश जो है कुछ यूँ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, न इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और खुदा कौन है? खुदा रूह है। खुदा रूह है। इसी को हम पढ़ते हैं इस तालीम में, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने सामरी औरत से बात की, चौथे बाब में और उसके 24वें आयत में हम पढ़ते हैं, खुदावन कहते हैं कि एक ऐसा वक्त आएगा कि सच्चे परस्तार जो हैं खुदा के, बाप की परस्ती रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। इसलिए नहीं कि वो जेरूसलम की तरफ रुख करें या फिर सामरिया के इस अजीम और तारीखी पहाड़ की तरफ जहाँ पर याकूब का कुआं है उसकी तरफ, बल्कि सच्चे परस्तार की परस्तिश रूह और रास्ती में है। 24 आयत में हम यूं पढ़ते हैं, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। ये किताब मुक़द्दस भी रूह के वसीले से दी गई है हमें।
हम भी रूह के वसीले से हमारा जो तवल्लुद नौ हुआ है वो है। हम भी खुदा के रूह से तवल्लुद हुए हैं जब हम इकरार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और तौबा करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं अपने मुंजी कहकर, निजात दहिंदा कहकर और खुदावंद कहकर, तो खुदावंद हमें अपने रूह से तवल्लुद बख्शते हैं, अपने रूह से तवल्लुद बख्शते हैं। और खुदा सारे रूहों का मनबा है, सारे रूहों का मनबा है। और अगर हम खुदा में रहते हैं तो हम महफूज हैं। इसी वजह से ये कलाम जो है अपने आप में कहीं नहीं जा सकता। आप इस कलाम को यहाँ रखें और कहें कि चलो अपने आप को प्रचार करो, अपने आप की बशारत दो, तो ये कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने इसे अपने रूह से दिया है, इल्हाम है, इल्हामी है, और हमें अपने रूह से तवल्लुद नौ दिया है। और हम खुदा की जानिब से हैं और ये कलाम खुदा की जानिब से है। हम एक होकर इस कलाम के पैर और हाथ और कान और आँखें होकर इसकी बशारत लोगों को देते हैं उस खुदा रूह के वसीले से, उसके कुदरत के वसीले से। इससे बढ़कर अहम पैगाम हमारे लिए क्या हो सकती है। ये बहुत ही तारीखी जगह है। यहूदी लोग सामरी लोगों को बुरा भला कहते थे, नीचा समझते थे अपने आप से। क्या ज़माना बदल गया है? क्या अब वही हालात नहीं है? क्या पाकिस्तान में ये ज़ात पात की मसाइल नहीं है? क्या हिंदुस्तान में ये नहीं है? क्या अफ़गानिस्तान में नहीं है? हर जगह है। मगर खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद कैसे परस्तार ढूंढता है? वो जो खुदावंद के सामने आए, खुदावंद को न यरूशलेम की तरफ, न सामरिया की तरफ, न काशी की तरफ, न मक्के की तरफ, बल्कि रूह और रास्ती में, रूह और सच्चाई में खुदावंद की परस्तिश करें। सच्ची परस्तिश जो है, आप कहीं भी हैं, एक पहाड़ पर हैं, एक वादी में हैं, बियाबान में हैं, अपने घर में है, जहाँ भी है खुदा वहाँ मौजूद है। और हमारी जो रूह है वो खुदा के रूह से हम बस्तगी करके हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। आप एक तूफान की मिसाल लें, एक तुग़यानी तूफान की मिसाल लें। जैसे यहाँ अमेरिका में हरिकेन या फिर टोर्नेडोज होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ख़तरनाक। और जैसे कि बांग्लादेश में साइक्लोन या तूफ़ान आते हैं तो बर्बादी वो लाते हैं अपने साथ। हिंदुस्तान में भी ऐसा, पाकिस्तान में भी ऐसा। क्या आपको मालूम है कि तूफ़ान जो है वो दर हकीकत में हवा का ज़ोर है। और जो पार्टिकल हम देखते हैं उड़ते हैं, वो हवा नहीं, वो हवा की ज़ोर से हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहाड़ी पर हूँ और यहाँ पर कुछ हवा है, मैं हवा को महसूस करता हूँ, मुझे कैमरे की तरफ ले जाता है। अगर मेरा वज़न कम हो तो वैसा ही होता है। और अगर मैं इसके पन्नों को खोलूँ तो हवा की जो कुदरत है, देखें, ये हवा की कुदरत है, मगर मैं हवा को देख नहीं सकता। रूहानी मसाइल ऐसे ही हैं। हम खुदा को देख नहीं सकते मगर खुदा की कुदरत को देख सकते हैं। और अगर हम खुदा के रूह से तवल्लुद नौ पाते हैं तो खुदा में रहकर हम महफूज होते हैं। कोई पार्टिकल, कोई चीज़ हमें ज़रर नहीं पहुंचा सकता, हमारे अबदियत को ज़रर नहीं पहुंच सकता। हाँ, जब तक हम यहाँ हैं हमारे ऊपर मुश्किलात आएंगे, मसाइब आएंगे, दुख आएंगे, ये सब हमें सहना है। मगर अगर हम खुदा को रूह और सच्चाई से परस्तिश करते हैं तो हम खुदा के साथ होंगे। हमारी जो आक़िबत है वो महफूज है। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ यहाँ से, इस पहाड़ी के ऊपर से, मेरे चारों तरफ बहुत ही तारीख़ी जगह हैं। जलील इस तरफ, कफ़ार नाहूम इस तरफ, बैत सैदा इस तरफ, सूर और सैदून और मुक़द्दस शहर यरूशलेम उस तरफ,
بیت الحم بالکل اس طرف، اور یہ ہے سامریہ، یہ ہے سامریہ، اور خدا ان سب انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ میرے چاروں طرف دنیا کے بہت سے ممالک، مرکزیت یہ ہے جہاں پر خداوند نے یہ سچائی اس سامری عورت کو بتایا کہ سچے پرستار جو ہیں وہ خداوند کو روح اور راستی میں پرستش کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں آ رہے تھے، میں نے چاہا کہ اس کنویں کے نزدیک جاؤں، وہ کنواں جو ہے یہیں پر ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ انسان اس مشکل میں اپنے آپ کو ڈالا ہے گناہ کی وجہ سے۔ وہاں پر لڑائی جاری ہے، وہاں پر لڑائی جاری ہے، اور ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمیں اجازت نہیں ملی کہ وہاں پر جائیں۔ یہ سب گناہ کی وجہ سے ہے، اور ہمیں خداوند کے حضور آنا ہے، خداوند کی باتوں کو سننا ہے، جیسے کہ سامری عورت نے سن کر ایک دم سے چلی گئی اور کہا، آؤ دیکھو، کیا یہ مسیح نہیں ہے؟ کیا یہ نجات دہندہ نہیں ہے؟ ہاں وہ ہے۔ خداوند آپ کو برکت عطا فرمائے، خداوند آپ کو توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ اس کلام کو پڑھیں اور خداوند کی مرضی کے مطابق یسوع کے پاس آئیں، تاکہ نجات پائیں، تاکہ سچے پرستش کو سمجھ سکیں، حقیقی عبادت کو سمجھ سکیں کہ حقیقی عبادت خدا کے روح اور سچائی میں ممکن ہے۔ آمین۔ یسوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ یسوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ آمین آمین۔ خداوند کی عبادت روح اور سچائی میں۔ اور کون خداوند کی عبادت روح اور سچائی میں کر سکتا ہے؟ جسے خداوند روح نے روح کا بپتسمہ دیا ہوا ہے۔ اب روح کا بپتسمہ کب ہمیں ملتا ہے؟ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، کتاب مقدس میں یہ واضح ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں کہ روح کے بپتسمے کے وسیلے سے ہی ہم یسوع مسیح کو خداوند پکار سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر ہم مسیح کے مخالف ہوتے ہیں۔ مسیح کا مخالف یعنی کیا؟ مسیح کو اس کے سچے حیثیت میں نہ جاننا۔ کچھ لوگ اسے ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک اچھے استاد، ایک عظیم انسان کی صورت میں جانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کے تاریخی وجود کو بھی انکار کرتے ہیں۔ مگر مسیح ہے کون؟ مسیح وہ ہے جس کا پترس نے اقرار کیا کہ تم خدا کے اکلوتے بیٹے مسیح ہو، جس کا اقرار الیعازر کی بہن نے کیا کہ میں ایمان رکھتی ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے، مسیح موعود ہے۔ تو اگر ہم اس کی اقرار کرتے ہیں تو خداوند ہمیں نجات بخشتا ہے۔ تو نجات، خداوند کی طرف سے نجات جو ہے وہ ہمارے لیے صرف اسی وسیلے سے مہیا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور آئیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل دے بیٹھیں۔
آپ نے گیت سنا ہے عاشقی کا گیت، ہم آج کسی کو دل دے بیٹھے، ہم آج کسی کو نہیں بلکہ مسیح کو اگر دل اپنا دیں، اپنا وجود دیں، تو خداوند اپنا تقدس ہمیں بخشتا ہے، خداوند ہمیں اپنے فرزندی کا جو تحفہ ہے وہ عطا فرماتا ہے، ہم اس کے فرزند ٹھہرتے ہیں۔ خداوند اپنا مہر ہم پر لگا دیتا ہے، ٹھپو، ہاں جی، روحانی ٹھپو، آسمانی ٹھپو ہم پر لگا دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، آج سے اس پر کسی اور کا حق نہیں، صرف میرا حق ہے۔ اس وقت سے ہم خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پاتے ہیں، خداوند کے خادموں کا درجہ پاتے ہیں، خداوند کے مقدسوں کا درجہ پاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا تحفہ ہمارے لیے ہے؟ اور اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں اور اس بات کو سمجھیں کہ خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک گیت سنیں گے، گیت کے بعد آپ کے کامنٹس میں پڑھوں گا۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان، یسوع ہے میری پناہ۔ دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، دنیا کے سفر میں فکروں کا ہوتا جب شور، فکروں کا ہوتا جب شور، یسوع ایک ہی جھڑکی سے توڑتا سب آندھی کا زور، یسوع ہے میری پناہ۔ دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، دکھ سے جب ہوں پریشان، جب جانا چاہتا ہوں پار، جب جانا چاہتا ہوں پار، تب تیرا عمدہ کلام روشنی کا ہوتا مینار، یسوع ہے میری پناہ۔
مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار۔ مجھے ہے پورا یقین پہنچوں گا ایک دن کنار، پہنچوں گا ایک دن کنار۔ سنہرے ساحل پر میں پاؤں گا اس کا دیدار۔ یسوع ہے میری پناہ، وہی ہے میری چٹان۔ لنگر میں ڈالتا اس میں جس وقت گھیرتا طوفان۔ یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ، یسوع ہے میری پناہ۔ آمین۔ یسوع میری پناہ ہے، اور زندگی کی طوفانوں میں میرا لنگر اسی میں ہے، اور وہی میرا ناخدا ہے، وہی میرا کشتی بان ہے جسے ناخدا کہتے ہیں۔ وہی میرے ہاتھوں کو تھامتا ہے جب میں مشکل میں ہوں، جب میں دکھوں سے گھرا ہوں۔ وہی میرا تسلی دینے والا خداوند ہے۔ میرا ایمان اسی پر ہے، اور یہ ایمان قائم ہے۔ اگرچہ میں بے وفائی کروں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ وفادار رہتا ہے۔ ہم انسان ہیں، دکھ سے بھرے ہوئے، کمزور، گنہگار، اور ہم مشکلات میں گھرے رہتے ہیں۔ ہمارا مشکل کشا خداوند ہے، وہ ایک وفادار خداوند ہے، اور اسی وجہ سے اس کی حمد و ستائش کے گیت ہمیں گانے چاہیے، اسی کے گن ہمیں کہنے چاہیے، جیسے کہ زبور شریف زبور 100 میں ہم پڑھتے ہیں، اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوں۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، کوئی اور نہیں، صرف یہوہ ہی خداوند ہے۔ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کے بارگاہوں میں داخل ہوں۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت جو ہے وہ ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہے۔ اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت ہے۔ پیغام بھیجا ہے بھائی نے، سنیں گے۔ ہیلو پاسٹر جی، چین بہن کی نے پاسٹر جی، خدا آپ کو بہت برکت دے، آپ بہت بڑھیا زبردست کام کریں، اور خدا آپ کی منسٹری کو، آپ کی فیملی کو بہت بلیس کرے، اور بڑی ساری زندگیوں کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے برکت کا باعث ہر روز بنتے ہیں۔ ہمارے لیے کس قدر بابرکت میسج کو ایکسپلین اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ کس طرح جو خداوند یسوع مسیح کو یہ رک گیا میرے خیال میں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں پھر بھی۔ اور ایک پیغام، ایک فون کال ہے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں بہن جی، میں سن رہا ہوں۔ سلام پادری صاحب۔ سلام بہن جی، سلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بس خدا کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی ہے، آپ سنائیں۔ جی خدا کا شکر۔ سلام پاد۔ سلام بہن جی۔ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، جاب کے لیے۔ ضرور دعا کروں گا، ضرور دعا کروں گا، ابھی دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس بہن کے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو اے خداوند
ان کی مشکل کشائی کر، ان کا ہاتھ تھام اور ان کو فضل عطا فرما ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس وہ جاتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ بہت شکریہ۔ ہاں جی، پروگرام دیکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، اسے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی برکت ملے۔ شکریہ بہن، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خداوند آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اور پاسٹر جی، میں نے ابھی آپ کو اس کی جو FIR کی کاپی ہے وہ بھی بھیجی ہے۔ اس بھائی کا نام ہے ہارون اور میں چاہتا ہوں کہ بہن آپ مہربانی کر کے بعد میں فون کریں اور میں ضرور دعا کروں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کا جو آڈیو ہے وہ قطع ہوتی جا رہی ہے، مجھے یہ نہیں معلوم، مگر میں ضرور دعا کروں گا۔ ایک اور بھائی نے بھی پیغام بھیجا ہے۔ السلام بھائی جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خدا کا شکر ہے، آپ بھی ٹھیک ہیں اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ ابو کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی تو ہاسپٹل میں کافی دن رہے، تو بھی گھر پہ لے کے آئے، تو پلیز ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور باقی بھی جتنے لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے گا، خدا سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ آپ کو خدا استعمال کرے اور مزید کثرت سے آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ بہت ہی خوبصورت ہے جب ہم نہ صرف اپنے ہی مسائل کو لے کر کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے، بلکہ دوسروں کا بھی فکر کرتے ہیں۔ تو ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو چنگائی بخش، ان کو چھو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین اور آمین۔ اور میں چاہتا ہوں کچھ کامنٹس بھی پڑھوں۔ بھائی پیترس ندیم، گڈ ایوننگ سر، خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، آپ کی بھی۔ اور بہن آئرین بھی دست دعا بلند کر رہی ہیں، اور یہ دیکھیں، اور گڈ ایوننگ آپ کو بھی۔ بھائی جاوید سدھو بھی دست دعا بلند کر رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ مشکلات ہیں، میں کامنٹس نہیں لے آ سکتا، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ان کامنٹس کو لاؤں آپ تک تاکہ یہ کامنٹس میں پڑھوں۔ بھائی جاوید اور بہن پرسس داس جو ہیں وہ آمین کہتی ہیں، اور کاشی مسیح بھی لکھتے ہیں، گڈ ایوننگ پاسٹر جی، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو ٹو، خداوند آپ کو برکت دے، اور آمین بھی کہتے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور بہن عطیہ عنایت بھی بلیسنگز بھیج رہی ہیں اور آمین کہہ رہی ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ایک اور فون کال لیتے ہیں۔ ہیلو، پریز دی لارڈ پاسٹر جی، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو بہت بلیس کرے، آپ کے پروگرام سے ہم اتنا بلیس ہوتے ہیں، اور خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے تاکہ بڑی ساری زندگیوں کے لیے اسی طرح آپ برکت کا باعث بنے۔ پاسٹر جی، پاکستان میں یہ چند روز پہلے آپ کو پتہ ہے نا قربانی کی عید تھی، ہاں جی، تو قربانی کے سیزن میں کسی کرسچن بھائی نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کیا کرنتھیوں کا چیپٹر جو قربانی کے سلسلے میں ہے، اور اس کی سزا اس کے پورے خاندان کو اٹھانی پڑی ہے۔ ان پہ FIR کٹی گئی ہے اور ان پہ توہین رسالت کا مذہب کا کیس لگا کے اس کی ماں کو، بہن کو، پورے خاندان کو جیل میں ڈالا ہے۔ ضرور دعا کریں گے، ضرور دعا کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو بہت بلیس کرے، آمین۔ میں ضرور دعا کروں گا بہن، خداوند آپ کو بھی برکت دے، اور میں ضرور دعا کروں گا ان کے لیے۔ ہیلو بھائی رشید، ہیلو، ہیلو، ہاں جی، ہم سن رہے ہیں۔ زندگی ٹی وی لائیو چل رہا ہے؟ ہاں جی، لائیو ہے۔ اچھا، پاسٹر صاحب تو میرے کو بزی لگتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بند ہوا میرے خیال میں۔ کوئی بات نہیں، آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں اس عزیز مسیحی فیملی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب ان ممالک میں جو ہے وہ جو
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो तो बनाम ही है। वो चाहे इधर चाहे उधर किसी भी नाम से वो तौहीन रिसालत का ठप्पू लोगों पर लगा देते हैं। भाई किताब मुक़द्दस में क़ुरबानी के बारे में बहुत सी बातें हैं और अज़ीम तरीन क़ुरबानी जो है वो खुदावन यीशु मसीह खुद हैं, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो मसलूब हुए, हमारे गुनाहों का किफ़ारा दिया। उसके बाद कोई किसी और क़ुरबानी की हैसियत ही नहीं रही। इसी वजह से मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन इन लोगों को अक्ल अता फरमाए ताकि ये मज़ालिम बंद करे मसीहियों पर। हेलो हेलो भाई, आपका फ़ोन जो है वो ठीक तरह से नहीं आ रहा है, बाद में आप फ़ोन करें, मैं ज़रूर लूँगा प्रोग्राम के बाद। इस वक्त मैं दुआ करूँगा इस अज़ीज़ फैमिली के लिए। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू इस अज़ीज़ घराने के साथ रहे। उनको तकलीफ़ें हो रही हैं सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने खुदावन के कलाम में से हकीकी क़ुरबानी जो उनका ईमान है उसने पोस्ट किया और उनको मुश्किलात का सामना है। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको इस बंद से आज़ाद कर, और मैं दुआ करता हूँ कि उनके वसीले से, चाहे वो बंदी भी हों, मुश्किलात में भी हों, उनके वसीले से तो उन लोगों से, जेलर से, उन पुलिस वालों से, उन अहकाम जो हुकाम हैं उनसे बात कर, ताकि उनके दिल को तेरा कलाम छुए, मसीही गवाही छुए, ताकि वो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाएं जो हकीकी क़ुरबानी है हमारे लिए। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। भाई खालिक मसीह, आप मेहरबानी करके प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर फ़ोन करें, और मेरा प्रोग्राम आज यहीं पर ख़त्म होने को जा रहा है। और मेरी दुआ है कि खुदावन पाकिस्तान में लोगों की आँखों को हकीकत और सच्चाई के लिए खोल दे। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन।